اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 55۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 38 سے 45 نمبر تک کی آیات ہیں، یعنی کل 8 آیات ہیں کہ جن کا ترجمہ اس طرح ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو ہر ایک کی دعا کا سننے والا ہے۔ تو ملائکہ نے انہیں اس وقت آواز دی جب وہ محراب میں کھڑے مصروف عبادت تھے کہ خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے جو اس کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، پاکیزہ کردار اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے یہاں کس طرح اولاد ہوگی جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے اور میری عورت بھی بانجھ ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے لیے قبولیت دعا کی کوئی علامت قرار دے۔ ارشاد ہوا کہ تم 3 دن تک اشاروں کے علاوہ بات نہ کر سکو گے اور خدا کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرتے رہنا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔ اے مریم تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پیغمبر کی غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم خدا تم کو اپنے کلمہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دے رہا ہے جو دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور مقربین بارگاہ الہی میں سے ہیں۔ اس صفحے میں یہ جو 8 آیات ہیں، پہلی 4 آیات جناب زکریا اور جناب یحییٰ کے حوالے سے ہیں، اور اس کے بعد کی 4 آیات جو ہیں وہ جناب مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ جو پہلی 4 آیات اس میں سے ابتدائی آیت جناب زکریا کی دعا کے حوالے سے ہے کہ جب جناب زکریا گزشتہ جو آیت تھی جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تھے تو محراب میں دیکھتے تھے کہ تازے پھل ہیں، گویا یہ ساری چیزیں جناب مریم کی عظمت اور جناب مریم کی گویا یہ پاکیزگی اور پھر پروردگار عالم کی نظر میں جناب مریم کا یہ مقام دیکھ کے جناب زکریا کے دل میں بھی یہ تمنا جاگی کہ کاش وہ بھی صاحب اولاد ہوتے، ایک فرزند ہوتا ان کے بھی۔ اس حوالے سے مفسرین نے ایک داستان یہ لکھی ہے کہ جناب زکریا کی زوجہ جو بعد میں جناب یحییٰ کی ماں بنی، اور جناب مریم کی والدہ کہ جن کو ہمسر عمران اور زوج عمران کے نام سے قرآن نے یاد کیا، یہ دونوں سگی بہنیں تھیں اور دونوں عقیم اور بانجھ تھیں، جن کو کہتے ہیں کہ جو صاحب فرزند نہیں ہو سکتی تھیں۔ لیکن ایک مرتبہ جناب مریم کی والدہ کسی مقام پر تھیں جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے جو اپنے بچے کو دانہ چگا رہی ہے۔ یہ منظر جناب مریم کی ماں نے جب دیکھا تو گویا دل میں ٹیس اٹھی اس بات کی کہ وہ صاحب فرزند نہیں ہیں، اور فرزند کی پرورش کا جو ایک شوق یا جو ایک طلب عورت کے وجود میں پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ خاتون کے وجود میں یہ طلب رکھی گئی ہے کہ ایک بچوں سے پیار ہونا اور بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو کھلانا پلانا، بہرحال بچہ پالنے کے حوالے سے ایک فطری طلب عورت کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہٰذا جب جناب مریم نے یہ منظر دیکھا تو گویا ایک شکستہ دل سے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ پروردگار مثلا اس طریقے کا کرم ہمارے اوپر بھی کر دے کہ ہم بھی صاحب فرزند ہوں اور مثلا اپنے بچے کی پرورش کریں۔ کہ اس کے بعد جناب مریم کی ولادت کے امکانات فراہم ہوئے، اور اس کے بعد جب جناب مریم کی یہ کرامت اور عظمت نظر آئی تو جناب زکریا نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا، یعنی جب یہ منظر دیکھا کہ ایک ایسی گویا بیٹی جناب مریم یا جناب عمران کے گھر میں پیدا ہوئی کہ جس کی یہ عظمت ہے کہ وہ خود
بارگاہ الہی میں اس طریقے سے عبادت میں مصروف رہتی ہے اور دعاؤں میں اور مناجات میں مصروف رہتی ہے، اور پروردگار عالم نے اس کو یہ کرامت دی ہے کہ وہاں سے دسترخوان آتے ہیں، وہاں سے گویا تازے پھل آتے ہیں اس کے کھانے کے لیے. تو جناب زکریا کے دل میں وہ فرزند کی طلب پیدا ہوئی، اور جناب زکریا نے وہاں پر دعا کی کہ پروردگار ہمیں بھی ایک فرزند عطا کر کے جو طیب اور پاکیزہ ہو. اور بے شک پروردگار تو سننے والا ہے، یعنی ہم دعا کر رہے ہیں تو وہ اس یقین کے ساتھ دعا کیا کہ پروردگار عالم نے جناب زکریا کی دعا سن لی. اس کے بعد کی آیت میں گویا وہیں پہ بشارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب جناب زکریا نے دعا کی تو پروردگار عالم نے جناب زکریا کی دعا سن لی. فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب. اور جناب یحییٰ جس وقت محراب عبادت میں مصروف عبادت تھے، اس وقت ملائکہ نے جناب یحییٰ کو بشارت دی، یحییٰ کی، جناب زکریا کو بشارت دی یحییٰ کی. یا محراب بہرحال عبادت کی جگہ ہے، اور یہ محراب کو محراب کہتے ہیں. محراب کے معنی ہوتے ہیں جنگ کرنے کی جگہ، حرب سے آیا ہے، جہاں سے جنگ کی جاتی ہو. کہ در واقع انسان جب خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے دو دشمن سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو دونوں طاغوت کے جو دونوں خدا کے مقابلے میں آتے ہیں. ایک شیطان رجیم ہے کہ جو انسان کو خدا کی بارگاہ سے دور کرنا چاہتا ہے اور بہکانا چاہتا ہے، اور دوسرے انسان کا اپنا نفس امارہ ہے. لہذا دو جنگ داخلی اور خارجی دونوں جنگ میں یا دونوں محاذ پر انسان مصروف رہتا ہے عبادت کے ذریعے. کے اس لیے جہاں پر عبادت کی جاتی ہے اس کو محراب کہتے ہیں. کہ ہمارے ہاں مسجد میں خاص طور سے وہ حصہ کہ جہاں پر امام جماعت کھڑا ہوتا ہے اس کو محراب کہتے ہیں، لیکن ظاہراً پوری مسجد کو بھی محراب کہا جاتا ہے کہ جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے وہ جگہ در حقیقت محراب ہے، کہ جو ایک محاذ ہوتا ہے شیطان اور نفس امارہ سے جنگ کرنے کا. جناب یحییٰ کی جو بشارت دیا، جناب یحییٰ کی بشارت کے ساتھ ساتھ یہ صفات جناب یحییٰ کے ذکر کی. ایک مصدقاً بکلمہ، کہ جناب یحییٰ ایک کلمۃ من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں. یعنی جناب یحییٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے، کہ یہاں کلمۃ اللہ سے مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. وسیداً، اور جناب یحییٰ سید و سردار ہیں. وحسوراً، اور جناب یحییٰ حسور ہیں. حسور گویا متقی اور پرہیزگار. حسور یعنی جس نے اپنے چاروں طرف حصار بنا کے رکھا ہو، خود کو گویا اس طریقے سے کوچ بنا کے رکھا ہو، گھیر کے رکھا ہو کہ برائیاں اس کے نزدیک نہ جا سکتی ہوں. پارسا اور متقی انسان کو حسور کہتے ہیں. نبیًا، اور جناب یحییٰ نبی ہیں. ومن الصالحین، یعنی صالحین میں سے ہیں. کہ یہ 5 صفتیں جناب یحییٰ کی یہاں پر ذکر کیا. مصدق ہیں، جناب عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہیں، سید، حسور، نبی اور صالحین میں سے ہیں. اس کے بعد جناب زکریا نے جب گویا بشارت مل گئی تو ایک گویا یہ سوال ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، یا اپنے اطمینان خاطر کے لیے کہ پروردگار جب سارے گویا دنیا کے اعتبار سے مادی لحاظ سے امکانات نہیں ہیں، کہ بڑھاپا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں صاحب فرزند، مرد کے یہاں صاحب فرزند ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. دوسری طرف سے عورت کا بانجھ ہونا، یعنی مثلا جو پہلے بیان کیا کہ دونوں بہنیں عقیم تھیں اور بانجھ تھیں، تو یہ بھی دوسری طرف عاقر کا لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. کہ عاقر قطع کرنے والا اور کاٹنے والے کو کہتے ہیں. سورہ مبارکہ شمس میں فکذبوہ فعقروہا، کہ انہوں نے اس جانور کو یا اس اونٹنی کو کاٹ دیا. لہذا عاقر اس معنی میں ہے کہ گویا نطفے کا سلسلہ یہ ہے کہ نطفہ جب مثلا رحم میں جاتا ہے تو آگے ایک نسل اور ذریت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ اگر عورت بانجھ ہو تو گویا نطفہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. یا عقیم کہتے ہیں، یعنی سوکھ جاتا ہے نطفے کا سلسلہ، وہاں پر آگے نہیں بڑھتا ہے. اس لیے اس کو عاقر کہتے ہیں. وہ خاتون کی جس کے اندر فرزند
بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اس کو عاقر اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ نطفے کے سلسلے کو منقطع کر دیتی ہے۔ لہذا یہاں پر یہ لفظ وامرأۃ عاقر کے ہماری عورت بھی بانجھ ہے، تو پروردگار ایسی صورت میں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ جناب زکریا کے لیے سوال تھا کہ پروردگار عالم نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ کی مشیت کے سامنے یہ ساری چیزیں مانع نہیں ہوتی، یعنی یہ ساری چیزیں بہرحال ایک دنیاوی اسباب ہیں ان کے، لیکن جہاں پر خود مسبب چاہ لے کسی چیز کو تو بہرحال اسباب وہاں پر کوئی عمل دخل نہیں رکھتے، کہ جب پروردگار عالم چاہتا ہے تو یعنی ایک بانجھ کے یہاں بھی اولاد ہو سکتی ہے، مثلا بوڑھے انسان کی جس کے اندر عام طور سے صلاحیت نہیں ہوتی اس کے یہاں بھی فرزند ہو سکتا ہے۔ لہذا جناب زکریا نے پھر اپنے اطمینان خاطر کے لیے دوسری درخواست پروردگار عالم سے یہ کی کہ ہماری یہ دعا قبول ہو گئی ہے اور یہ بشارت ہمارے حق میں سچی ہے، اس کے لیے کوئی علامت قرار دے۔ تو پروردگار عالم نے اس بات کو علامت قرار دیا کہ دیکھو تمہاری زبان 3 دن بند ہو جائے گی، 3 دن تم کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ دیکھو زبان بند ہو جائے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، صرف اشاروں میں بات کرو گے، تو ایسے میں خدا کو نہ بھول جانا، خدا کو فراموش نہ کرنا، خدا کو یاد رکھنا، کہ یہیں سے اس بات کی طرف بھی گویا اشارہ ملتا ہے اس آیت سے کہ ذکر کے لیے زبان کا چلنا ضروری نہیں ہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور خدا کی تسبیح کرتے رہو، یعنی تسبیح اور ذکر کے لیے گویا زبان کا چلنا ضروری نہیں ہے، انسان خدا کو دل میں یاد کرے اور دل ہی سے خدا کی تسبیح کرے، یعنی خدا کو گویا منزہ سمجھے تمام عیوب اور تمام نقائص سے، بس یہی تسبیح ہے، ضروری نہیں کہ انسان زبان سے سبحان اللہ کہے اور زبان پر سبحان اللہ دہرائے۔ اس کے بعد جناب مریم کے حوالے سے یہ آیات ہیں کہ جناب مریم کو فرشتوں نے اس بات کی بشارت دی کہ پروردگار عالم نے تمہیں منتخب قرار دیا، پھر تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور پھر تمہیں عالمین کی عورتوں پر منتخب قرار دیا ہے، کہ اس حوالے سے گزشتہ صفحے میں بھی آیت تھی کہ پروردگار عالم نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، وہاں پر بہرحال مردوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد یہاں جناب مریم کے خاص طور سے جناب مریم کے استفاء اور انتخاب کا ذکر ہے، پھر طہارت کا ذکر ہے۔ لہذا جناب مریم ان 4 خواتین میں سے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے کمال بخشا ہے، کہ روایات میں ہے کہ مردوں میں بہت سارے لوگ باکمال ہوئے، لیکن عورتوں میں یہ 4 خواتین کامل ہوئیں اور کمال تک پہنچی۔ وہ 4 خواتین جناب مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجہ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ لہذا جناب مریم اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تقابل کے حوالے سے بھی بہت زیادہ روایات پائی جاتی ہیں، کہ بہت سارے لوگوں نے مثلا اس جہت سے کہ جناب مریم کے استفاء کا ذکر قرآن میں ہے اور پھر جناب زہرا کا ذکر مثلا قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا اس جہت سے جناب زہرا کو کمتر اور جناب مریم کو برتر قرار دیا ہے، لیکن روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جناب مریم اپنے زمانے کے خواتین میں انتخاب ہیں، یعنی وہاں پر یہ انتخاب تھا کہ استفاق علی النساء العالمین، عالمین یعنی اس وقت جس زمانے میں جناب مریم تھیں، اس زمانے میں تمام عورتوں کی گویا سردار، تمام عورتوں سے افضل، تمام عورتوں سے برتر تھی جناب مریم سلام اللہ علیہا، لیکن جناب فاطمہ زہرا کا جو انتخاب ہے، جناب فاطمہ زہرا کا جو مقام ہے، وہ تمام عالمین اولین و آخرین، یعنی چاہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پہلے آئے ہوں یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد اس دنیا میں آئیں گے، قیامت تک جتنی بھی خواتین ہیں تمام کے اوپر پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو منتخب قرار دیا ہے، فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ کہ دوسری صفت یہاں جناب مریم کے وطہرک علی نساء العالمین کے قرآن میں دوسری جگہ ذکر کیا کہ جناب مریم نے اپنے گویا عفت کی حفاظت کی، تو پروردگار عالم نے ان کو گویا جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسا تحفہ عطا کیا، کہ پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
کو ایسے فرزند عطا کیے کہ جو سردار زمانہ نے جنت ہیں، لہذا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا مرتبہ جناب مریم سے زیادہ ہے. اور یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم جناب مریم کو گویا کمتر سمجھیں. ظاہر ہے کہ وہ 4 خواتین کی جو سب سے بلند ہیں ان میں جناب مریم کا تذکرہ ہے، لہذا بہرحال جناب مریم کا جناب زہرا سے مقام کم ہے، نہ یہ کہ جناب مریم نعوذ باللہ کوئی نقص رکھتی ہوں، کمی رکھتی ہوں، بہرحال باکمال خاتون ہیں. لہذا جناب زہرا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہم ان باتوں کا خیال رکھیں کہ قطعاً توہین مقصود نہیں ہے، کسی کی یعنی کمتر محسوس کرنا یا کمتر بیان کرنا وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ بھی صاحب کمال ہے. لیکن ہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں ان کا مرتبہ جو ہے وہ جناب زہرا سے کمتر ہے اور جناب زہرا ان سے بلند ہے. اس کے بعد جناب مریم کو حکم ہوتا ہے کہ یا مریم اقنتی، اے مریم پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کی عبادت کرو. ایک قنوت کے معنی اصل خضوع کے ہوتے ہیں کہ ایک دائمی اطاعت اور عبادت کو قنوت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ پروردگار عالم کی عبادت اور اطاعت کرتی رہو. کہ یہاں پر گویا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم عبادت کچھ خاص اعمال کو کہتے ہیں کہ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو عبادت ہے، روزہ رکھ رہے ہیں تو عبادت ہے. نہیں، عبادت صرف اعمال میں خلاصہ نہیں ہوتا، بلکہ عبادت وہ سچا جذبہ ہے کہ جو انسان کے دل میں بندگی کا احساس پیدا کرتا ہے. اگر یہ سچا جذبہ ہے تو گویا انسان عبادت میں ہے. تو سجدہ اور رکوع یہ ساری چیزیں خود بخود انسان جو ہے وہ اچھی طریقے سے انجام دے گا. اس کے بعد پھر یہاں پر ایک خطاب پیغمبر کی طرف ہوتا ہے کہ پیغمبر یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ غیب سے بتا رہے ہیں. یعنی گویا جو فاصلہ ہے پیغمبر اور جناب مریم کے درمیان، اس فاصلے میں کسی کو بھی ایسی خبر نہیں ہے کہ جناب مریم کے ساتھ کیا ہوا. یہ پیغمبر کی اس بات کے لیے تائید ہے کہ کون جانتا ہے کہ جناب مریم کے زمانے میں کیا ہوا، لیکن ہم بتا رہے ہیں لہٰذا آپ کو پتہ ہو رہا ہے. یعنی آپ جب لوگوں کو بتا رہے ہیں تو لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر یہ پیغمبر سچا نہ ہوتا اور اگر اس پیغمبر کا تعلق پروردگار عالم سے نہ ہوتا تو یہ ساری خبریں کہاں سے دے سکتے تھے پیغمبر. لہذا یہاں پر پیغمبر خطاب کیا کہ آپ اس وقت تو نہیں تھے کہ جب یہ لوگ قرآ ڈال رہے تھے جناب مریم کی کفالت کے لیے، کہ جس وقت جناب مریم کی والدہ جناب مریم کو لے کے بیت المقدس میں پہنچی اور وہاں پر جو یہودی رہنما موجود تھے ان کے سامنے جناب مریم کو رکھا کہ ہم اس کو وقف کرنا چاہتے ہیں. چونکہ جناب مریم ایک باعظمت خاتون تھیں اور باعظمت جناب عمران کی فرزند تھیں، اس لحاظ سے ہر انسان چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ جناب مریم کی کفالت کریں. یعنی خود ایک عظمت اعزاز تھا ان کے لیے، لہذا ہر آدمی چاہ رہا تھا. تو کیسے فیصلہ ہو کہ کون کرے؟ لہذا حکم ہوا کہ اس زمانے میں قرآن کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک نرکل کے اوپر نام لکھ کے ان کو پانی میں ڈالا جاتا تھا، اور جس کا نرکل ڈوب جائے وہ گویا قرآن میں منتخب نہیں ہوتا تھا، اور جس کا نرکل اوپر آ جائے وہ منتخب کیا جاتا تھا. لہذا جب جناب زکریا کے نام کا قرآن ڈالا گیا اور نرکل ڈالا گیا تو نرکل ڈوبا پانی میں، اور ڈوبنے کے بعد پھر اوپر آ کر تیرنے لگا. کہ اس طریقے سے جناب زکریا کا انتخاب ہوا، اور جناب زکریا جناب مریم کے گویا عزیز بھی ہوتے تھے، خالو رشتے میں لگتے تھے. اور اس کے بعد پھر آخری آیت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے بعد یہ تذکرہ جاری ہے کہ جناب مریم کو فرشتوں نے آ کے بشارت دی. کہ یہاں پر بھی جناب عیسیٰ کو ایک صفت کلمہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ. دوسرا نام ذکر کیا کہ نام کا مسیح ہے، وہ مسیح کی تعبیر جو ہے وہ شفا دینے والا اور لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا. تیسری صفت یہ ہے کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ صاحب وجاہت ہیں، گویا ایک عظمت ہے ان کی دنیا اور آخرت میں. اور ومن المقربین، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں تقرب رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر باقی صفات کا تذکرہ دوسرے صفحات میں انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.